واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ہم نے کن کہا تو آسمان بن گئے، زمینیں بن گئیں، دن اور رات کا آنا جانا، دن اور رات آنے جانے لگے. پھر تم نے دیکھا آسمان سے پانی برسنے لگا. ہم نے کن کہا تو تمہاری مردہ زمین کو ہمارے آسمان سے برسے ہوئے پانی نے زندہ کر دیا. پھر ہم نے دوڑتے ہوئے تیرتے ہوئے جانور بنائے. ہم نے کن کہا تو ہوائیں چلنے لگی. وتصریف الریاح، ایک ہوا کا ذکر نہیں ہے. وتصریف الریاح، ہوائیں چلنے لگی، کچھ آندھی بن کے چلنے لگی، کچھ سرسر بن کے چلنے لگی، کچھ شوخ بن کے چلنے لگی، کچھ نسیم بن کے چلنے لگی، کچھ صبا بن کے چلنے لگی. وتصریف الریاح، کچھ صافات بن کے چلنے لگی، کچھ حاملات بن کے چلنے لگی، کچھ واقرات بن کے چلنے لگی، کچھ ناشرات بن کے چلنے لگی. کون چلا رہا ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض. ہم نے کن کہا تو زمین اور آسمان کے درمیان ٹنو ٹن پانی کے بھرے ہوئے بادلوں کو بغیر سہارے کے معلق کر دیا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ہم نے کن کہا تو آسمان پر سورج روشن ہو گیا. ہم نے کن کہا تو چاند کو لمعانیت مل گئی. ہم نے کن کہا تو ستارے جگمگانے لگے. ہم نے کن کہا تو دھرتی پرسکون ہو گئی. آگے چلو. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ کی نعمتوں کا ترجمہ کروں تو پھر رات بھی گزر جائے، اگلا دن بھی گزر جائے، 5 نمازیں پڑھ پڑھ کر تم میرے سامنے بیٹھو تو بھی قرآن کا خزانہ ختم نہیں ہوتا. صرف یہی نہیں، فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یہ ساری نعمتیں بنائی، میں نے کن کہا ہو گئے. میں نے ہر چیز کن سے بنائی.
کبھی مکئی کا سٹا دیکھا؟ دیکھا؟ آپ کے علاقے میں ویسے میں نے مکئی کم دیکھی، آج میں دوستوں سے بھی کہہ رہا تھا یہاں مکئی کم ہے، باقی پنجاب کے علاقے میں تو لوگوں نے کپاس اگائی ہی نہیں، ساری مکئی ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں دیتا بھی ہے کہ تمہاری نعمتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، پھر تمہیں کہتا ہے اے میرے بندے میری نعمتوں کی تو بھی حفاظت کیا کر، ہے تو تیری، تو بندہ پوچھتا ہے اللہ جو تم نے میری نعمت دی میں اس کی حفاظت کیسے کروں؟ فرمایا بس سمپل سی بات ہے، تو اس نعمت کا شکر کیا کر، تیری نعمت محفوظ ہو جائے۔ کہو الحمدللہ، کہو نا زور سے بولو الحمدللہ۔ میں ایگریکلچرسٹ ہوں، میں نے ایم ایس سی آنرز کی ایگریکلچر میں، زرعی سائنسدان ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مکئی کے سٹے میں یہ جو دانے ہوتے ہیں نا، دانے، یہ دانے بڑے مرغوب ہوتے ہیں پرندوں کو، اور اگر اللہ اس کو خالی چھوڑ دیتا، 7 پردوں میں نہ لپیٹتا، ایک دانہ بھی تیرا نہیں بچا۔ اب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سائنس کے حوالے سے، ذرا سوچنا۔ دنیا کی ہر چیز اللہ قرآن میں سورہ نبا میں کہتا ہے، ابھی میں نے پڑھی بھی، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے پیدا کیے جوڑے جوڑے۔ دنیا میں اللہ نے ہر جاندار چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، نباتات، درخت وغیرہ یہ بھی نر اور مادہ سے بنتے ہیں۔ خجی بغیر نر یا مادہ دے تھیں دی میں باقاعدہ آدھے ہونا بھی مادہ خجی لاؤ تو نر خجی لاؤ ہوں دے کہ نہیں؟ اچھا اب اللہ نے یہ جو مکئی کا سٹا بنایا، ذرا غور فرمائیں، یہ 7 پردوں میں لپٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی مادہ جو ہے نا، مادہ وہ تو ہر دانے کے خانے میں بیٹھی ہے جو خالی ہوتا ہے۔ جب سٹا پیدا ہوتا ہے تو دانہ نہیں ہوتا، وہ جو خول ہوتا ہے اس کا خانہ ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، مادہ وہاں بیٹھی ہے، مادہ وہاں بیٹھی ہے، اور یہ بند ہے ہر طرف سے، نر ہوا میں پھر رہا۔ اب ذرا سوچو یہ نر اور مادہ کب ملے کہ دانہ بننا شروع ہو گیا؟ میرا سوال صحیح ہے یا نہیں ہے؟ سارے ماشاءاللہ زمیندار بیٹھے ہو، میرا سوال صحیح ہے؟ نر ہوا میں، مادہ سٹے کے اندر دانے والے خانے میں۔ اب یہ دو جب تک ملیں گے نہیں، دانہ کیسے بنا؟ اچھا چلو کوئی سوراخ دیکھا سٹے میں؟ یا کھیتی باڑی کرنے والے نے جا کے اس کو یوں توڑا ہو اور اس کے اندر کو گھسایا ہو نر کو؟ یہ ہوا میں ہے، مادہ اندر ہے، جب تک یہ ملیں گے نہیں دانہ نہیں بنے گا۔ بتاؤ پھر کیا ہوا، کیسے ہوا؟ سنیا ہی کہ نہیں پہلے؟ اچھا میری فیس لگتی ہے جی، اٹھاؤ کے سمجھاؤں، ہک ہک تو بن جا، ناراض تو نہیں بیٹھے ہو، بور تو نہیں ہوئے؟ اچھا وعدہ کیا ہے تم نے پہلی میری تمہید میں کہ اٹھے گا کوئی نہیں، ابھی بھی جس کو تھکاوٹ ہے چلا جائے، بیٹھے وہ جو محمد سے عشق کرتا ہے۔ آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ نے باقی ساری کائنات کو کیسے بنایا، اپنے محمد کو کیسے بنایا۔ سبحان اللہ، آج میں نے یہ بتا کے جانا ہے، اور شاید اس سے پہلے تم نے نہ سنا ہو۔ اچھا میں پوچھ ہی رہا تھا کہ یہ نر اور مادہ ان کا عجیب صورتحال ہے۔ یہ جو مادہ ہے یہ اندر 7 پردوں میں دوشیزہ بن کر 7 پردوں میں
ہے جی بہت سارے دوپٹے ڈال کر سبز رنگ کے اندر ایک گھر میں بیٹھی ہے، نر صاحب ہوا میں. اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا نا، ذہن میں نہیں آ رہا، اب میں بتاتا ہوں. جب سٹہ دیکھتے ہو تو سٹے کے اوپر ایک زلف دیکھتے ہو. اچھا اب ایک چیلنج کر رہا ہوں، یہ جو زلفیں ہیں نا ان کو ذرا کبھی گننا، کاؤنٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ جتنی زلفیں ہوں گی اتنے دانے ہوں گے. اچھا ہوا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ تیری قدرت کا قربان جاؤں، اللہ تیری قدرت کا قربان جاؤں. جی ہوا کیا کہ اللہ نے اس مادہ کے جسم سے اس مادہ کی دوشیزہ کی زلف نکالی، یوں کر کے یوں ڈال دی. ہر خانے میں سے ایک زلف نکل رہی ہے، ہر خانے میں سے. یہ جو زلفیں ہیں نا جو باہر تم جسے گچھا کہتے ہو مکئی کا، یہ گچھا دراصل مادہ کی زلفیں ہیں اور ہر خانے سے ایک بال آ رہا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ نے نر سے کہا حضرت صاحب بس ان زلفوں پر بیٹھ جا، ان زلفوں پر بیٹھ جا. ان زلفوں پر بیٹھنا تیرا کام، تجھے تیری دوشیزہ تک پہنچا کر دانا بنانا رب کا کام. ابھی بھی تم بلند آواز سے سبحان اللہ نہیں کہتے. میں تو تم سے وہ مولوی کی طرح مانگ تو نہیں رہا، وہ جو ہمارے بھائی ادھر تقریر کر رہے ہیں ادھر سے یہ کیا تماشا ہے؟ نعت خان ہے تو وہ بھی، یہ کیا تماشا ہے؟ تم بھیک مانگ رہے ہو سبحان اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بابا سبحان اللہ ایک کیفیت ہے، جب اللہ کی قدرت پر دل کو حیرانی ہوتی ہے تو دل کے اندر سے نکلتا ہے سبحان اللہ. اب بولو، اب بولو. سبحان اللہ. میں تو چوکیدار محمد دا ودا در در دیدا ہوگا، سن سن کے وطگار میری اتے منچا غافل لوکا. جہاز محمدی تیار کھڑا اتے مارے سج مہانا، پڑھ لے کلمہ ہو جا مومن جینے جنت جانا. سارے پڑھو چلا الہ الا اللہ. گنبد خضرا تک یہ تحفہ پہنچا دو، لا الہ الا اللہ. یہ میرے خوبصورت نوجوان زیادہ زور سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، جس کے عشق کے دعوے کرتے ہو، اس نے مشید معطر ہو کر جبے کبے پہن کر خوبصورت حجروں میں یہ ذکر نہیں کیا. میرے محمد نے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر چہرے کو لہو لہان کروا کے یہ ذکر کیا. سبحان اللہ. میرے محمد نے کعبۃ اللہ کے صحن میں مار کھا کر، مشرکین مکہ کی مار کھا کر یہ ذکر کیا. میرے محمد نے جب میرے رسول کے کمر پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، وہاں درد کی تکلیف میں میرے نبی نے کلمہ کا ذکر کیا. ہاں یہ ذکر تیرے مشیر و معطر حجروں میں کرنے کا نہیں ہے، یہ ہجر تو میدان جنگ میں، میدان کارزار میں کرنے کا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. قائد جمعیت، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، جہاں میرا محبوب مسجد نبوی میں مدرس بن کے بیٹھا ہے، پیر بن کے بیٹھا ہے، ہادی بن کے بیٹھا ہے، وہیں پر میں نے اپنے نبی کو دیکھا مرکز حنین میں، جنگ کے مرکز میں. جب
انصار و مہاجرین کے معاشر ادھر ادھر بکھر گئے اور رسول اللہ کو کافروں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں اب محمد اکیلا رہ گیا، لشکری ادھر ادھر ہو گئے، انہوں نے نیزے تان لیے۔ جب رسول اللہ نے دیکھا دشمن میرے پر حملہ کرنے والا ہے تو رسول اللہ اپنے خیمے سے نکلے، اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ آج پہلی دفعہ میرے محبوب کے مبارک میان سے اس کی تلوار نکلی، خچر پر بیٹھ کر مرکز جنگ میں اعلان کیا، مبارزت دی، آؤ کافروں تم محمد کو اکیلا سمجھتے ہو، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آ کے دیکھو اگر میرے جیسا مجاہد اور سپاہی تمہیں دنیا میں نظر آ جائے تو پھر کہنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میرا نبی سپاہی ہے، بے شک بے شک، میرا نبی جنرل ہے، بے شک سبحان اللہ، میرا نبی کمانڈر ان چیف ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر بات آگے نکل گئی، میں اللہ کی نعمتیں گنوا رہا تھا۔ جاگ رہے ہو؟ ماشاء اللہ۔ یہ میرے بھائی نے اپنے دل کو خوش کیا، یہ پیسے سارے اس طرح ڈالے، میری فیس تو اصل بنتی ہے سمجھانے کی، اور علماء کو دینے کا جو طریقہ ہے علماء کو وہ یہ نہیں ہے، یوں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے بھائی آئندہ نہیں کرے گا، خوش ہو دیں، اس سے بھی زیادہ دیں، اللہ آپ کو توفیق دے، لیکن ایسے نہیں، کیونکہ ایسے میراثی کو بھی تو دیا جاتا ہے، اور خدا کی قسم میرے پیارے میں میراثی نہیں۔ اللہ اکبر، میں نے ہر چیز لفظ کن سے بنائی، یاد ہے؟ لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی، ہاں، ابھی قاری کفایت اللہ صاحب نے حسان بن ثابت کا قطع پڑھا، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حسان کہتا ہے میری آنکھ نے میرے محبوب تیرے جیسا حسین دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ قائد جمعیت ذرا غور فرمائے، ابھی آپ بھی۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حسان کی روح ناراض نہ ہو تو میں اس پہلے مصرے کے عین کو عینی کو دو زیر دے دوں، میں کہوں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ۔ اب عینی اور عینن میں فرق بتا دوں۔ عینی کا مطلب ہے حسان کہہ رہا ہے میری آنکھ نے اے محمد تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا، اور عینن کا مطلب ہے دنیا کی کسی آنکھ نے محمد جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाऊ। हसन कहता है मेरे महबूब तू इतना हसीन है, लगता है कि जब अल्लाह तेरी खिलकत करने लगा तू जैसे बोलता गया अल्लाह वैसे तुझे बनाता गया। हाँ जी, फिर शमाइल में लिखा है, साहिब तिरमिज़ी ने लिखा है अपनी शमाइल में, अल्लाह कहता है मेरे महबूब जब मैं तुझे बनाने पे आया, हाय हाय रानी साहब सुनने की बात है, जब मैंने तुझे बनाया तो सदरुहु बिर्रहमा, मैंने तेरे सीने को रहमत के खमीर से बनाया। जब तेरे सर की बारी आई फरमाया रक्सुहु बिल बरका, तेरे सरे मुबारक को मैंने बरकत के खमीर से बनाया। वयदैहि बिस्सखावा, मेरे महबूब मैंने तेरे हाथों को सखावत के खमीर से बनाया। वरिजलैहि बिल इस्तकामा, और मेरे महबूब मैंने तेरे पाँव मुबारक को इस्तकामत के खमीर से बनाया। और मेरे महबूब वअइनैहि बिल हया, मैंने तेरी आंखों को हया के खमीर से बनाया। जिसकी गवाही मक्का वालों ने दी, मक्का वालों में दोस्त भी थे दुश्मन भी, मोहम्मद के दुश्मन भी गवाही देते हैं, दुश्मन भी गवाही देते हैं। अबू जहल कहता है, अबू जहल दुश्मन था या दोस्त? दुश्मन। अबू जहल कहता है कि मैंने मोहम्मद जैसा बाहया सिर्फ मक्का ही में नहीं पूरे अरब में नहीं देखा। वअइनैहि बिल हया, मेरे महबूब मैंने तेरी आंखों को हया के खमीर से बनाया। आज सुनो, ववजहुहु बिर्रज़ा, मैंने तेरे चेहरे मुबारक को रज़ा के खमीर से बनाया। वशफ़तैहि बिलहम्द, मैंने तेरे होठों को अपनी हम्द के खमीर से बनाया। वलिसानुहु बिज़्ज़िक्र, और तेरी जुबान को मैंने अपने जिक्र के खमीर से बनाया। महबूब आए हैं, कौन है महबूब? आए हैं मुल्क अरब में, शहर मक्का में, महल्ला सुकुल्लैल में, महल्ला सुकुल्लैल के दारे बनी हाशिम में, दारे बनी हाशिम के बैते अब्दुल्लाह में, बैते अब्दुल्लाह के हुजरे आमिना में सैयदा आमिना फरमाती हैं जब मेरा लाल पैदा हुआ इससे पहले मेरे इतनी गुर्बत थी, मेरे घर में इतना तेल ज़ैत नहीं होता था कि मैं कपड़े या कॉटन को गीला करके रोशनी कर सकती। लेकिन जब मेरा मोहम्मद, मेरा नन्हा मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ लाए, मैंने देखा मेरे लाल के चेहरे से ऐसा नूर निकला, सिर्फ मेरा कमरा ही नहीं, सिर्फ दारे बनी हाशिम ही नहीं, सिर्फ मक्का की बस्ती ही नहीं, सिर्फ मुल्क अरब ही नहीं, फरमाती हैं मुझे रोम मुल्क शाम के महलों के कंगरे गिरते हुए नजर आए। मैंने देखा ईरान का आतिश कदाए फारिस मुझे बुझा हुआ नजर आया। हाँ, फितरत ने कहा वो आ गया, वो आ गया जिसके आने से फूल खिल गए, बहारें आ गई, खज़ाएं रवाना हो गई। वो एक उम्मी, वो एक उम्मी, उम्मी का क्या मतलब? उम्मी हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला। उम्मी का क्या मतलब है?
جو پڑھا ہوا نہ ہو، جو پڑھا ہوا۔ آج ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں، ہے تو ان کی سمجھنے والی علماء کی، کوشش کرتا ہوں کہ شاید تم بھی سمجھ جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ امی۔ کیا کہا؟ امی۔ جب پہلی وحی آئی غار حرا میں اور جبریل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، انا امی، میں ان پڑھ ہوں۔ کہا نا؟ اس ان پڑھی کا کیا مطلب ہے؟ کہیں اس کو نیگیٹو نہ لینا۔ اس ان پڑھ کا میں آپ کو مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ سفید کاغذ ہے، یہ سفید، اس پر کوئی لکھا تو نہیں ہے نا؟ یہ سفید۔ اب امی کا مطلب سمجھو۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تیرے دل کے، تیرے آگے جو مرید بیٹھے ہیں ابو بکر و عمر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو بکر و عمر، سبحان اللہ۔ ان کے دل کا کاغذ بھی کوڑا ہے، تیرے دل کا کاغذ بھی کوڑا ہے۔ میرے محبوب تیرے دل کا کاغذ یہ ہے، تو امی ہے، تیرے دل پر کچھ نہیں لکھا ہوا، اگر لکھا ہوتا تو تیری شان کیسے ہوتی؟ یہ امی ہونا میرے محبوب کی شان ہے۔ میرے محبوب تو امی اس سنس میں ہے کہ تیرے قلب کا کاغذ کوڑا ہے، اب تیرے کورے کاغذ پر، تیرے دل کے کورے کاغذ پر میری وحی اترے گی، میری وحی اترے۔ قرآن کی صداقت میں گواہی دے دوں، سبحان اللہ، قرآن کی صداقت میں گواہی دے دوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے امی بھیجا امی لوگوں کی طرف، یعنی ان کو بھی اللہ امیین کہہ رہا ہے، اپنے پیغمبر کو بھی امی کہہ رہا ہے۔ مکہ والے ان پڑھ تھے، مکہ والے ان پڑھ تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ تو لسانیات کے اتنے ماہر تھے، لسانیات کے لینگویجز کا علم ان کے پاس اتنا تھا کہ خود کو عرب کہتے تھے، باقی پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، کہتے تھے ہم ہیں بولنے والے، باقی سب گونگے۔ ماہر تعمیرات اتنے تھے کہ اس وقت مکہ کی بستی کی گلیاں اتنی ڈیولپڈ تھیں کہ اس کے بعد ہزاروں سال بھی ویسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ ماہر تعمیرات تھے، ماہر لسانیات تھے، انجینئر تھے بہترین۔ امی تو نہیں تھے نا، پڑھے لکھے تھے، لیکن اللہ ان کو بھی امیین کہہ رہا، ان پڑھ کہہ رہا، اپنے محبوب کو بھی امی کہہ رہا۔ وجہ کیا تھی؟ میرے محبوب میں تیرے دل کے کورے کاغذ پر اپنا علم وحی نقش کر رہا ہوں، اب تو اس علم کو اپنے شاگردوں کے کورے کاغذ پہ لکھ دے۔ اب جب میرے محبوب نے اپنے قلب پر آنے والی وحی کو، آنے والے علم کو، آنے والے علم و حکمت کو جب منتقل کیا تو پھر ابن قحافہ ابو بکر صدیق بن گیا، ابن خطاب فاروق اعظم بن گیا، عثمان ذوالنورین بن گیا، علی حیدر کرار بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈبہ پٹھان والوں، میرے دادا علی کا ذکر ہوا ہے تو پھر آپ کو ایک ایسا واقعہ بھی بتا دوں کہ میرے محبوب کی برکت علی پہ کیسے پڑی۔ سبحان اللہ،
اجازت ہے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ بند کر دوں؟ بند کر دوں؟ سارے نہیں کہہ رہے، نہیں کوئی کہہ رہا ہے نہیں۔ تھک گئے ہو؟ بیٹھو گے؟ خیبر کا میدان ہے، خیبر کے قلعہ سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام ہے مرحب۔ اس نے آ کر مبارزت دی لشکر اسلام کو۔ اے مسلمانوں، میں نے سنا ہے تمہارے اندر بھی ایک پہلوان ہے، میں نے دیکھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، نام سنا ہے، اس کا نام علی ہے۔ آج فیصلہ میدان میں کرتا ہوں، یہ مرحب مبارزت دے رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، آج فیصلہ میدان میں ہوتا ہے، میں یہودیوں کی طرف سے آیا ہوں، تم علی کو میدان میں نکالو، ہماری لڑائی ہوگی۔ اگر میں نے شکست کھائی، بغیر لڑائی کے خیبر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن اگر میں نے علی کو پچھاڑ دیا تو تم پیچھے چلے نا۔ یہ مبارزت سیدنا علی بھی سن رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کا جسم یہ تھا کہ وہ جب ورزش کرتا تھا تو 5 بندے ادھر اور ادھر وہ بغل میں لے کے دوڑا کرتا تھا، ہے جی 70 انچ اس کی چھاتی تھی، کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے لیے سپیشل عربی گھوڑا ہوتا تھا جو اس کا فوج اٹھا سکے، 2 تلواریں ادھر 2 تلواریں ادھر، خود ہر چیز سے لوہے سے لدا ہوا، اور یوں گھوڑے کو گھما رہا ہے تکبر سے، اور اس کو وہ اکڑی ہوئی چال گھوڑے کو چلواتا ہے اور کہتا ہے علی کو بھیجو۔ اور ذرا مولا علی کا حلیہ دیکھنا، 4.5 فٹ قد، جب چلتے تو ایسا لگتا تھا کوئی بچہ آ رہا ہے، پتلی ٹانگیں، داڑھی بحمداللہ تعالی یوں پورے سینے کو کور کیے ہوئے۔ جب اس نے چیلنج کیا، سیدنا علی نے اپنے آقا کو یوں دیکھا، اشارہ کیا، اجازت دیجیے نا میں جاؤں گا۔ رسول اللہ نے کہا علی جوڑ نہیں بنتا، جوڑ نہیں بنتا، صبر کر، ذرا صبر کر۔ اللہ کو بھی علی کا جذبہ پسند آ گیا۔ جبریل آیا، محمد سے کہا میرے محبوب میری اجازت ہے علی کو بھیج دے۔ علی آئے میدان میں تو بڑی تضحیک آمیز لہجے میں کہا، میں نے تو کہا تھا علی کو پہلوان کو بھیجو، تم نے بچہ بھیج دیا، اس کے لیے تو مجھے تلوار بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے تھپڑ کی مار۔ سیدنا علی آگے بڑھے۔ اب وہ حیران ہے، یہ بچہ آ رہا ہے میرے پاس، آ کر یوں دیکھا، قربان جاؤں سیدنا علی کے اخلاق پر جو محمد نے علی کو سکھائے تھے۔ درود شریف پڑھیے۔ اس سے تعارف پوچھا، سیدنا علی نے اس کا تعارف پوچھا، کہا کہ اے سوارے اسب ہے تو کون اور کیا نام ہے؟ اے سوارے اسب ہے تو کون اور کیا نام ہے؟ کس لیے آیا ہے تو اور کیا ہی تیرا کام ہے؟ اب اس نے جواب دیا، پہلواں خیبر کا ہوں میں، مرحب ہی میرا نام ہے، کھلا
بھلا رب میں چرچا میرے کرتبوں کا عام ہے. لیکن تو کون ہے؟ میں نے تو کہا تھا علی کو بھیجو، میرا وقت ضائع نہ کرو، علی کو بھیجو. اچھا علی نے کہا اچھا یہ بتا علی سے لڑنے کی آرزو ہے؟ کہتا ہے آ گیا ہوں میں علی کو، آ گیا ہوں میں علی کو نیچا دکھانے کے لیے، آ گیا ہوں آج میں اس کو گرانے کے لیے. اب سیدنا علی کی ایمانی غیرت جاگی، جواب دیا سننے والا ہے ٹبا والوں. فرمایا تو علی سے لڑ سکے جی تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، تو کفر کی پھدی وہ اسلام کا شہباز ہے. تو کفر کی پھدی وہ اسلام کا، میں نہیں وہ اسلام کا شہباز ہے. تجھ کو شاید کچھ فخر ہو، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی. اوے تجھ کو شاید کچھ فخر ہو اپنے جسم اور جان کا، تو لومڑا شیطان کا وہ شیر ہے رحمان کا. تو لومڑا شیطان کا وہ شیر ہے رحمان کا. اب وہ نیچے اترا، اے تو مجھے گالیاں دے رہا ہے، تو یہ مجھے، تو اتنا سا میں مسل کے رکھ دوں گا. سیدنا علی نے کہا اے ٹھہر، تجھ سے ہے کشتی میری، تجھ سے ہے کشتی میری. اب ذرا غور سے سننا، تجھ سے ہے کشتی میری اور یہ اقرار بھی، میں اگر ہارا تو ہارا ہے در کرار بھی. وہ جانتا تو نہیں تھا کہ یہی علی ہے. کہا کہ یار میرے ساتھ کشتی کر لے، میں ہوں تو اتنا سا اور تو یوں، ہاں شیطان کا پلا ہوا بلا. تجھ سے ہے کشتی میری اور یہ اقرار بھی، میں اگر ہارا تو ہارا ہے در کرار بھی. اب اس نے تلوار نکال لی، کہا اچھا چل پہلے تو وار کرے گا یا میں کروں؟ سیدنا علی نے کہا بہادر پہلے کبھی وار نہیں کرتا، چل تو پہلے وار کر. اب اس نے وار کیا، ہو گئی کشتی شروع. دیکھو آج میں تمہیں کشتی بھی عجیب سنوا رہا ہوں. ہو گئی کشتی شروع مرحب سے اس جرار کی، مختصر سے جسم والے قاتل کفار کی. رب نے چھوٹے جسم کو، کس نے؟ رب نے چھوٹے جسم کو طاقت سے اتنا بھر دیا کہ پکڑ کر مرحب کو بھی حضرت نے لمبا کر دیا. مولا علی سینے پہ بیٹھے ہیں، مرحب نیچے لملیٹ پڑا ہے، ہاں خنجر یوں. بتا میں کفار کے سینے میں خنجر کیسے، پھر کیا حال ہے تیرے؟ کہنے لگا خنجر ابھی نہیں، پہلے میری ایک بات سن، پھر مجھے بے شک تو قتل کر دینا، پھر مجھے قتل کر دینا، میری ایک بات سن لے. اب وہ بات جو کر رہا ہے وہ سننے کی ہے. کہہ رہا ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، اب میں سمجھا ہوں کہ تو خود حیدر کرار. لا الہ الا اللہ
لا، ارے یہ طاقت ذرا تم بھی اپنے اندر پیدا کر لو. جب مولا علی سے پیار کرتے ہو وہ ذرا بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. میں کو چسنیاں دی پئی، چسنیاں دی پئی. میرا ملتان دا آمن منن دا سفر اجایا گیا. زور سے پڑھ لو، اللہ کے گھر گواہی دے تمہارے کلمہ کی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور نبوت صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آمنہ فرماتی ہیں، یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ یہیں سے موڑ کاٹا تھا میں نے. ہاں مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا میرے حجرے میں کالے بادل کا ٹکڑا آ گیا. فغاشیت ہو وغیبت ہو، اس نے میرے محبوب کو لپیٹا اور چھپا لیا. پھر اس بادل کے ٹکڑے کو آواز آئی، اے بادل کے ٹکڑے، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، میرے محبوب محمد کو پوری دنیا کے ہر کونے کی سیر کرواؤ. لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ پوری کائنات اور پوری کائنات کی میری ساری مخلوقات میرے محمد کے نام سے، میرے محمد کی تعریف سے اور میرے محمد کی پیاری صورت سے واقف ہو جائے. بَعَثُوا خُلُقَ آدم، اے فرشتوں میرے محمد کو آدم کا خلق دے دو. وجہاد یوشع کا جہاد دے دو. وشجاعت نوح کی شجاعت دے دو. ووقار الیاس کا وقار میرے محمد کو دے دو. وصبر ایوب کا صبر دے دو. وزہد عیسیٰ کا زہد میرے محمد کو دے دو. وشدت موسیٰ کی شدت میرے محمد کو دے دو. وخلت ابراہیم کی خلت میرے محبوب کو دے دو. واستسلام اسماعیل کی مقام سپردگی میرے محمد کو عطا کر دو. اور ٹبا والو آخر میں تو حد ہو گئی. اس بادل کے ٹکڑے کا حکم ہوا، فرشتوں کو حکم ہوا، وَأَغْلِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، میرے ننھے محمد کو میرے 1,24,000 پیغمبروں کے اخلاق میں غسل دے دو. بس آخری بات آپ میرے ساتھ رہیں گے. اب ہم 1 بجے تک منظوری ہے. منظوری نہیں، کوئی پرواہ نہیں. جائیں ڈھکنے ہم ڈھکے. تذکرہ ہم محبوب کا کر رہے ہیں، کسی سیاستدان کا تو نہیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تذکرہ تو محبوب کا ہے. سارا مجمع ہم جیل میں نہیں. بس میں آگے ہوں گا، یہ پیچھے ہوں گا. جس نے بھاگنا ہے ابھی بھاگنا. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے. آپ صرف یہ جملہ جب بھی میں کہوں میرے ساتھ آپ سب نے کہنا ہے. جب میں کہوں میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ،
وہ خود ہی قرآن، خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب، آپ حالا، وہ فرش پر ہے، وہ عرش پر ہے میرا پیغمبر، نہیں ذرا زور سے کہو نا، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اور قائد جمعیت سننے کا قطع ہے کہ وہ آدم و نوح سے زیادہ، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت، بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، جو ہارون کی منزل، جو ہارون کی منزل، دوسرا یا تیسرا آسمان، وہ میرے محمد کا راستہ بن گیا، جو یوسف کی منزل میرے محمد کا راستہ، جو ابراہیم کی منزل میرے محمد کا راستہ، چھٹا آسمان آدم کی منزل محمد کا راستہ، ادریس کی منزل محمد کا راستہ، سدرۃ المنتہا جبریل کی منزل میرے محمد کا راستہ، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت، بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، عظیم ہے اور کس قدر ہے میرا پیغمبر، آخری بات، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، ذرا میرے پڑھے لکھے دوست ذرا غور فرمائیں گے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، ذرا محبوب کی سیرت بھی سنو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، آؤ مل کے کہیں کہ غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد، بآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعلان کرو